اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ فلق یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت اور اس کے بعد والی سورت سورہ ناس یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب لبید بن عاصم جو کہ یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے آقا علیہ السلام پر جادو کیا اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر بھی ہوا، البتہ قلب اور عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا سارا پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد پتھر کو اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی اور اس تھیلی میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں کہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا کہ جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا۔ نکالنے کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ سامان حاضر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کو پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور آقا علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذ اور کوئی عمل کہ جس کے اندر کوئی کلمہ کفر یا کلمہ شرک نہ ہو تو وہ جائز ہے، خاص کر وہ عمل کہ جو قرآن عظیم کی آیتوں سے کیے جائیں یا احادیث مبارکہ میں جو آقا علیہ السلام نے فرمائے ہیں وہ عمل بالکل درست ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء بنت عمیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کے بچوں کو بہت جلد نظر ہو جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے کوئی عمل کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں اس کی پناہ لیتا ہوں کہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی صبح کے وقت کا پیدا کرنے والا ہے۔ تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر کہ برب الفلق اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت صبح پیدا کر کے شام کی تاریکی کو دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے، جن حالات سے ڈر ہے، وہ ان حالات کو دور فرمائے۔ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی خوف زدہ انسان امن و راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کا وقت جو ہے وہ اہل اضطرار و اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرب و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، جاندار ہو وہ مخلوق یا بے جان ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو، میں سب کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ مخلوق سے مراد یہاں خاص ابلیس ہے کہ جس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے کہ جب وہ ڈوبے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ یعنی مہینے کے آخر میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں یہ اسی وقت کیے جاتے ہیں، لہذا میں اس کے بھی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ مجھ سے جلے، حسد کرے، میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حسد والا وہ ہے کہ جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے، آرزو کرے، یعنی حاسد سے یہاں پر یہودی مراد ہیں جو آقا علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، یا خاص کر لبید بن عاصم یہودی جو کہ بدترین حاسد تھا، اس سے مراد وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔